کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے، یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس. تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے ایک حام میں کہا، یعنی اس میں ایک اللہ مجھے کہتے کہ قاسم ان اندھیروں میں کب تک پڑے رہو گے، باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری پڑی ہے. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان اندھیروں سے باہر نکالنے آیا ہے. تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں 8-10 کوئی بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میں گھر کے اندر بھاگتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسے ہی کچا کھا جائیں گے. تو میں نے پھر اندر آ کے اللہ سے بھی کہا. تو اسی دوران وہ پھر 3 کتے ہوتے ہیں وہ جو کھڑکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ فینس لگی ہوتی ہے تو وہ وہیں سے ٹکرا کے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامنے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو پھر اللہ خیر ان کو مار دیتا ہے اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا. تو یہ کہہ کے اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے تو سر ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے، لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں. تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا. تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں. تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ اب میں کل اپنے جتنے بھی میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا. تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے مجھے کہتا ہے اچھا قاسم تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا. تو اس طرح کے بھی ڈریمز جو ہیں کافی مجھے آئے جس میں قیامت کا آخری دن ہوتا ہے اور میں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں ہر ڈریم میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا. لیکن اللہ اپنی رحمت سے قیامت قائم نہیں کرتا اور ایک اور دن دیتا ہے جس میں وہ پھر میں اس سے اگلے دن جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پھر جب اللہ نے مجھے خوابوں کا حکم دیا شیئر کرنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ تو نہیں ہیں جو مجھے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ آئے تھے جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن کے خواب. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے وعدے جو ہیں وہ ہوں. لیکن پھر بھی جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا بس 2-4 لوگ یقین کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو لیکن پھر اب آج میں دیکھتا ہوں دنیا بھر سے لوگ ڈریمز پہ اللہ کی رحمت سے اس کی مدد سے بلیو کر رہے ہیں. نہ صرف بلیو کر رہے ہیں بلکہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، ان کو آگے ڈریمز کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ معجزہ ہے اللہ کا، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے، کسی کے پاس یعنی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے. اور ایسے یعنی جتنے بھی ہیں سارے نام ہم آپس میں کبھی جانتے تھے ایک دوسرے کو، نہ مجھے یہ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی ملے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ ڈریمز پھیلا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو یعنی اکثر کے تو اپنے یعنی ان کے اپنے جو فرینڈ تھے انہوں نے بھی ان سے فرینڈشپ توڑ دی اور ان کے گھر والوں میں بھی مسئلہ ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے اور اللہ کی رحمت سے وہ کام کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے ممکن ہے. اس کی مدد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی اسپیشلی آج کے دور میں. تو میرے لیے تو یہ معجزہ ہی ہے اللہ کا، کیونکہ اس میں مجھے ڈریمز بھی آئے تھے کہ 2011 سے 2013 میں میں کچھ ایسے لوگوں یعنی جا رہا ہوتا ہوں، کچھ راستے میں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں
کہ جن کو میرے نام کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کسی جگہ جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا آپ یہاں سے ایک دن گزریں گے۔ تو اس وقت میں ڈریم میں حیران ہوتا تھا اور اپنے آپ سے سوال کرتا تھا آخر یہ لوگ ہیں کون جن کو میرے نام کا بھی پتہ ہے، اور کچھ کو اتنا پتہ ہے کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں۔ تو یہ سوالوں کے جواب میرے خیال سے جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو پھر مجھے یہ جواب ملے کہ میں نے کہا شاید وہ لوگ آپ ہی ہیں جن کو میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا اور جنہوں نے مجھے پہچانا۔ تو اب آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ جی، اب جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس میں پھر جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا یعنی نارمل روٹین سے تھوڑا زیادہ آنا شروع ہوئے، جن میں اللہ تھوڑا سا زیادہ آنا شروع ہوا۔ تو شروع میں جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ڈریمز میں کہا کہ قاسم میرا یہ پیغام لوگوں کو، میری امت کو دے دو کہ جو تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی جیسے اس نے میری مدد کی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ڈریمز میں ایسے بھی آیا کہ اللہ جو ہے نا وہ گولڈن پیپرز میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے جو یعنی شروع میں ان ڈریمز کو پھیلاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی ڈریمز میں آیا کہ اس امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ ان ڈریمز پہ پہلے یقین کریں گے، اور پھر یہ ڈریمز پھیلیں گے، پھر تھوڑے سے اور اوپر کے لوگ بلیو کریں گے، پھر ایون پھر میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بلیو کریں گے، پھر کچھ پولیٹیشنز اس طرح سے، اور پھر کرتے کرتے یہ ڈریمز جو ہے نا وہ اتنے پھیلیں گے کہ جو آرمی چیف آف پاکستان ہے ان کو بھی ان ڈریمز کا پتہ چلے گا اور وہ ان ڈریمز کو سنیں گے۔ تو پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کو گواہی دیں گے کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور بالکل ویسے کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا ہے۔ تو یہ وٹنس ملنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ کافی ڈریمز جو ہے نا وہ دنیا میں پھر بہت ہی زیادہ پھیلتے ہیں، جس کا یعنی پاکستان کی ترقی اور اسلام کی سربلندی سے بھی تعلق ہے۔ اور گولڈن آپ چاہیں تو قیامت کے منظر والا عرش کے نیچے آ رہا اگر آپ چاہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب جو قیامت کا جو دن ہوتا ہے نا جب اللہ قیامت قائم کرتا ہے، اس سے پہلے میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ آخر یہ کیسے ہوگا کہ تو قیامت کے دن ہم سب کو آواز دے گا اور ہم سب تیری طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے مجھے ایک مثال دی۔ اللہ کہتا ہے قاسم جیسے کہ ایک بلی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تو اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کئی گھنٹوں کے بعد جب واپس آتی ہے اور اس وقت اس دوران اس کے بچے جاگ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کے، اپنی ماں کو پاس نہ دیکھ کے تو خوف محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں ہے۔ تو پھر جب بلی آتی ہے اور وہ دور سے اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں اپنی امی کے ماں کے پاس، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی راستے میں کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، نہیں، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ماں ہے اس نے ہمیں بلایا۔ تو بالکل اسی طرح میں قیامت کے دن جب تم سب کو آواز دوں گا تو تم سب اسی طرح میری طرف دوڑتے چلے آؤ گے اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ تو اب جب میں نے دیکھا اپنے ڈریمز میں کہ اللہ قیامت قائم کر دیتا ہے